السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ جان جو دی ہے، جسم جو دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اندر روح ہے، یہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح جو ہمیں عزت و آبرو ملتی ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح جو ہمیں مال نصیب ہوتا ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ دکھائی دیتی ہوں چاہے وہ نہ دکھائی دیتی ہوں، وہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور جس کے قبضہ تصرف میں ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جان دی، ہمیں جسم دیا، تو صرف اللہ نے ہمیں جسم اور جان نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے جتنے بھی لوازمات تھے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی۔ ہمارے لیے جانور بنائے، ہمارے لیے پتھر بنائے، ہمارے لیے نباتات بنائے، ہمارے لیے غذائیں بنائیں، اور جس طرح کی بھی غذا ہو سکتی ہے، چاہے وہ گوشت کی شکل میں ہو، چاہے وہ سبزی کی شکل میں ہو، چاہے وہ دودھ کی شکل میں ہو، چاہے وہ جوس کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو دنیا کے اندر پھیلا دیا اور یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ ہمارے جسم کی غذا ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روح کا بھی انتظام کیا، اس لیے کہ جسم بغیر روح کے نہیں چل سکتا۔ روح بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بنائی۔ اس روح کی بھی عجیب و غریب خصوصیت جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر اس روح میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظہر کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے۔ آنکھ کی روح الگ، زبان کی روح الگ، کان کی روح الگ، ہاتھ
کی روح الگ، پیر کی روح الگ، دل و دماغ کی روح الگ، ہر ایک کا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا۔ یہ ایک ظاہری طور پر ہے، جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے اسی طرح روح کی غذا ہوتی ہے۔ روح کی غذا وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو خوش ہونے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تھکے ہوئے رہتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے جسم میں ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سکون پیدا ہوتا ہے، تو اس سکون اور اس احساس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور بندہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ہم غور کریں، کبھی بھی یہ ایک نماز ایک مثال کے طور پر دی گئی، اس طرح اس کے علاوہ ہر ایسا کام جس سے انسان مطمئن ہو جائے، جس سے انسان سکون پا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اللہ بھی خوش ہوا، بندہ بھی خوش ہوا۔ اور جہاں دل کے اندر اٹکا پیدا ہو جائے، جہاں دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، جہاں دل کے اندر کدورت پیدا ہو جائے، تو جان لیجئے کہ اللہ بھی ناراض ہے اور جسم بھی ہمیں ملامت کرتا ہے، جسم بھی ہمیں ملامت کرتا ہے۔ آج ہمیں روح کے اندر اس سکون کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیسے وہ سکون حاصل ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہو، وہ چیز روح کو سکون پہنچاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو مخلوق خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ، وہ چیز انسان کو خوشی پہنچاتی ہے، جس کو عربی کی اصطلاح میں اقترابات کہا جاتا ہے اور ارتفاقات کہا جاتا ہے۔ اقترابات اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں، جو اللہ سے قرب کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ ان چیزوں کو جب ادا کرتا ہے تو انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے اور انسان کیا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ دوسری چیز ارتفاقات ہے۔ ارتفاقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسا کام کرتا ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، مخلوق کے اوپر شفقت کرتا ہے، مخلوق کے اوپر مہربانی کرتا ہے، اور یہ ارتفاقات کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کے دینے سے، کسی انسان کی مالی مدد کرنے سے ہمارا حق ادا ہو جاتا ہے، ہم اس کام کو ادا کر دیتے ہیں، مخلوق کی شفقت کو ادا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ مال تو ہے، یہ کسی سے ہم مسکرا کے بات کر لیں، کسی کو ہم علم دے دیں، کسی کو ہم ہنر دے دیں، کسی کو ہم وقت دے دیں، کسی کو ہم اپنے تجربات بتا دیں، کسی کی رہنمائی کر دیں، کسی کی رہبری کر دیں، یہ ساری چیزیں ارتفاقات کے زمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ جو فن، جو مہارت، جو بھی طریقہ، جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، وہ دوسروں تک منتقل کر دینا، دوسروں تک
ہر وہ اچھائی کی بات ہے، ہر وہ فن کی بات ہے، ہر وہ خوبی کی بات ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ چیز ہم دوسروں تک منتقل کر دیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں اسے دوسروں تک منتقل کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے تو وہ آدمی روح کا حق ادا کرتا ہے، روح کا حق ادا کرتا ہے۔ اگر وہ اس کام کو انجام دے دیا تو روح کا حق ادا کر دیا، اور اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بندے کو بھی سکون ملتا ہے۔ جس طرح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد ایک نمازی کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، سکون کا احساس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر وہ کام جو اچھائی کی طرف انسان کو لے جائے اور اس کی رہنمائی کر دے، اس کی رہبری کر دے، تو اسے خوشی ملتی۔ تو ہم آج دنیا کے اندر کیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے ہوئے، اپنے جسم کے آسائش کے لیے اچھا لباس پہنتے ہیں، گناہ نہیں ہے، اچھا لباس پہننا گناہ نہیں ہے۔ گناہ گھمنڈ کرنا ہے، غرور کرنا ہے، نزاکت اختیار کرنا ہے، اترانا ہے، دوسرے کو اوپر تفاخر کرنا، یہ گناہ ہے۔ اچھا لباس پہننا گناہ نہیں، اچھی گاڑی استعمال کرنا گناہ نہیں، اچھی غذا استعمال کرنا گناہ نہیں، اچھے مکان میں رہنا گناہ نہیں، اچھی چیزیں استعمال کرنا گناہ نہیں۔ ہاں، ان کو اگر آپ فخر کا باعث سمجھتے ہیں، ان کو آپ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ گناہ۔ آپ اچھی چیزیں استعمال کرنے کے لیے پوری محنت کرتے ہیں، پوری تگ و دو کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ مقصد یہی، مشن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہو جائے، ہمارے پاس زمین جائیداد ہو جائے، ہمارے پاس کوٹھیاں ہو جائیں، گاڑیاں ہو جائیں، بلڈنگیں ہو جائیں۔ اس کے مقصد کے تحت آپ نوکری کرتے ہیں، اس کے مقصد کے تحت تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں گناہ یہی ہے کہ حرام طریقے سے نہ ہو، اور حرام طریقے سے معاملہ نہ ہو، اور غرور اور تکبر نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ بلکہ کیا ہے، اگر اس کے اندر حلال طریقہ اور صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو تجارت میں ہر قدم اٹھنے والا نیکی ہوا کرتا ہے، ملازمت میں ہر قدم اٹھنے والا نیکی ہوا کرتا ہے، کسی سے اگر بات کرتے ہیں تو نیکی ہے، اگر محنت کرتے ہیں تو نیکی ہے، پسینہ بہاتے ہیں تو نیکی ہے، پریشان ہوتے ہیں تو نیکی ہے، الجھتے ہیں تو نیکی ہے، تجارت اور ملازمت کے اندر برداشت کرتے ہیں تو نیکی ہے، صبر کرتے ہیں تو نیکی ہے۔ بس کیا ہے، نیت ہماری کیا ہے، صحیح ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے اوپر ہم کیا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم روح پر محنت کریں، روح کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے روح کو بدلنے کی ضرورت۔ انسان جب اپنی طبیعت کو بدل دے گا، انسان جب اپنی سوچ کو بدل دے گا، انسان جب اپنی فکر کو بدل دے گا، انسان اپنے روح کو جب بنانے کی کوشش کرے گا تو معاشرے میں انقلاب آئے گا، سماج میں انقلاب آئے گا، زندگیوں میں انقلاب آئے گا، گھر میں انقلاب آئے گا، ملکوں میں انقلاب آئے گا، شہروں میں انقلاب آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس بھی ختم ہو چکا تھا، وہ سخت دل لوگ کہ جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، باتوں باتوں میں قتل کر دیا کرتے تھے، شراب کے عادی تھے، زنا کے عادی تھے، غرور اور تکبر کے اندر، قبیلہ در قبیلہ لڑائیوں کے اندر ایسے جو ہے خطرناک تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کو بدلا، ان کی جو ہے سوچ کو بدلا، ان کی فکر کو بدلا، ان کے حالات کو بدلا،
اور جب وہ لوگ بدلے تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیے، دنیا کے اندر خوبیاں پھیلی، دنیا کے اندر بھلائیاں پیدا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ ہم اپنی روح کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو ہم بدلیں، اور اس کی وجہ سے، بدلنے کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہم خود کیا ہے؟ خوش ہوتے ہیں۔ تو جان ہوئی، اس کے ساتھ روح ہوئی، اور تیسری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا۔ ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایسا سلیقہ عطا فرمایا کہ وہ مال کماتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رزق کی بات فرمائی، اور اس میں یہ بات فرمائی کہ اللہ نے کہ جو کچھ بھی آپ کو جو ملا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مالدار رہوں، غریبوں کا میرے اوپر کوئی حق نہیں۔ دوسرا نظریہ وہ ہے جو غریبوں کا نظریہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مالدار لوگ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جیسا کہ روس اور امریکہ اور دنیا کے ممالک کے اندر آپ لوگ جو ہے واقف ہوں گے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ مالدار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دولت ساری کی ساری مل جائے، اور غریب یہ سمجھتا ہے کہ مالداروں کو کیسے ہم چوٹ پہنچائیں، کیسے ان کو نقصان پہنچائیں، اور کس طریقے سے ان لوگوں نے، ان کے پاس جو دولت ہے ہماری وجہ سے ہے، ہمیں انہیں ملنا چاہیے۔ یہ نظریہ دنیا کے اندر ٹکراتا ہے۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ٹکراتا ہے، لیکن اسلام نے ان دونوں نظریوں کو باطل کیا ہے۔ اسلام نے جو ہے مالداروں کو یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اللہ نے رزق دیا ہے تو تم اس میں سے خرچ کرو، اور غریبوں کو یہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہے؟ صبر کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں کیا ہے؟ محنت کرنے کی ضرورت ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مالدار اپنے 2.5% یا اپنے کچھ فیصد کو ادا کرتا ہے، دیکھ لیجئے کہیں پہ 2.5% ہے، کہیں 5% ہے، کہیں پہ 10% ہے، اگر زراعت ہے تو اس میں 10% ہے، اسی طرح کہیں سے خزانہ مل جائے تو 5واں حصہ ادا کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو 2.5% ادا کرتے ہیں، کہیں پہ 20% ادا کرنا ہے، تو اگر اس کے اندر سے ادا کرتا ہے مالدار، تو اسلام یہ کرتا ہے کہ مالدار جب ادا کرتا ہے تو یہ سوچ کے ادا کرتا ہے کہ اللہ کا یہ مال تھا، اور اللہ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں غریبوں کے اوپر خرچ کروں۔ اور غریب جب اسے لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، اور یہ مالدار میری خدمت کر رہا ہے، لہذا جو ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے بارے میں کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا مقدر ہے، واللہ یقبض ویبسط، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ رزق کا تعلق کسی کی صلاحیت سے، کسی کی قوت سے، کسی کی طاقت سے، کسی کی ڈگری سے، کسی کی سوچ سے نہیں ہے، بلکہ رزق کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اللہ جب چاہے جس سے چاہے رزق کو لے بھی لیتا ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 باتیں جو ہے ذکر کی گئی کہ ہم اپنے جان کے بارے میں سوچیں، اپنی روح کے بارے میں سوچیں، اور اپنے مال کے بارے میں سوچیں۔ اگر ان تین چیزوں کے اندر اپنی سوچ کو بدلیں گے تو یقیناً ہمارے گھر کے حالات، ہمارے معاشرے کے حالات، ہمارے ملک کے حالات، ہمارے سماج کے حالات اور ہمارے حالات دنیا کے حساب سے بھی بہتر ہوں گے اور آخرت کے حساب سے بھی بہتر ہوں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔